اگر آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کی کوئی بہت پرانی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی دعا ہے جو آپ بار بار مانگتے ہیں، مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کا کوئی ایسا کاروبار ہے جو چل نہیں رہا ہے، آپ دن بدن پریشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ایسا بڑا اور باکمال وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد پھر آپ حضرات کو جو مانگنا ہو مانگ لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی اسی دن سے بدلنا شروع ہو جائے گی جس دن سے آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ کی پرانی سے پرانی حاجت بہت ہی جلد پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے گی، اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہی برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں پیارے عزیز دوستوں، یہ وظیفہ ایک ہے لیکن اس کے فائدے لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایسا باکمال اور عظیم الشان وظیفہ ہے۔ بندہ یا بندی اس کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اور اس عمل کو پڑھ کر بندہ جس کام کے لیے بھی نکلتا ہے اس کام میں ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہو کر ہی لوٹتا ہے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری یا پریشانی ہے تو پھر اس عمل کو آپ پانی پر پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پی لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریاں پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، کوئی دعا ہے جس کو آپ قبول کروانا چاہتے ہیں، کوئی حاجت ہے ادھوری جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر پانی کے ہی اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ طریقہ یہ ہے، آپ اس عمل کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ عمل فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، کسی بھی دن آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اور کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بس مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز مقصد کے لیے اس کو ہرگز ہرگز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ جس دن بھی آپ کا عمل پڑھنے کا ارادہ ہو جائے، اس دن آپ کو فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھے ہی بیٹھے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو صرف 33 مرتبہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے جس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی مشکلوں میں پریشان نہیں ہوتا، کبھی قرض میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی غربت کے دلدل میں نہیں پھنستا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے، بلکہ ایک لفظ میں کہا جائے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور اس عمل کو پڑھ کر وہ جس کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے اس کام میں کامیابی مل جاتی ہے، جس کام کے لیے نکلتا ہے اس کام میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ہم نے صرف 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 30 اور 3 33 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اور 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن 33 مرتبہ سے کم نہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم پڑھ لینا ہے۔
وہ اسم اعظم جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور آپ کو ایک بات تو اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ جو بھی بندہ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ورد کرتا ہے، اس کا مقدر اتنا ہی چمکتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر آپ کو پورے 100 مرتبہ یعنی کہ پوری ایک تسبیح پڑھ لینا ہے۔ کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد لاسٹ میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو درود پاک اس نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنا ہے۔ آپ حضرات جیسے ہی اس وظیفے کو پڑھ کر آپ دعا کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ جس کام کے لیے جائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا آپ کی بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے گی۔ بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، ادھورے کام بہت ہی جلد پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی جسمانی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھا ہے، جیسے کوئی بیماری یا پریشانی یا درد یا ٹینشن یا ڈپریشن، تو پھر اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں پی لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جسم کی ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ جتنے دن تک پڑھنا چاہیں اتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ تب تک لگاتار پڑھیں جب تک آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھا ہے۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔